نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں، ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہے، مگر مسلمانوں کے لیے وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں؟ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے: اے اس دنیا میں رہنے والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، ہمیں کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی، مسلمانوں کو اپنی ایک پہچان دی، اپنا امتی بنایا، جس کا امتی بننے کے لیے تمام انبیاء کرام نے تمنا کی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ادائیں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، مگر جب بھی بولتے ہیں وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے عالم کے لیے عملی نمونہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے اقوال و اطہار ہر لمحہ قلم بند ہوں۔ یہ شان صرف اور صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھائیں تو حدیث، پانی پئیں تو حدیث، چلیں تو حدیث، ٹھہر جائیں تو حدیث، نکاح فرمائیں تو حدیث، ہجرت کریں تو حدیث، جہاد کریں تو حدیث، اور اللہ اللہ مسکرائیں تو حدیث، روئیں تو حدیث، کلام فرمائیں تو حدیث، اور خاموش رہیں تو بھی حدیث۔ الغرض کہ ہر ادا بے مثال ہے، ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے، ہر ادا میں فائدہ اور سارے عالم کے لیے حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو صحابہ کرام نہ صرف لکھ لیتے تھے، بلکہ اس پر یہ کمال تھا کہ صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگی اور اپنے کردار کے مطابق سجا لیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی سنت کو رواج کیا جو میرے بعد متروک ہو گئی تھی، تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، عمل کرنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر۔ اور جس نے کوئی گمراہی میں ڈالنے والی کوئی نئی چیز گڑھی جس سے نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور نہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کو عمل کرنے والوں کے مجموعے گناہوں کے برابر بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی کے بغیر۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کسی نے عمل کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جائے گا، اور پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر کسی نے 10ویں حصے پر بھی عمل کیا تو نجات پا جائے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ دیگر احادیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا، اور اسے نجات کا راستہ، صراط مستقیم اور مشکلات کا حل ارشاد فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت فلاح کا راستہ ہے، ہدایت کا نور ہے، کامرانی اور کامیابی کی طرف جانے کا راستہ ہے، معرفت الہی جل جلالہ کا خزانہ ہے، عاشقوں کے دل کا چین ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، پریشان حالوں کے دکھوں کا درما ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنجی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا باعث ہے۔ آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، خلا میں خلائی اسٹیشن قائم کر لیے، سمندر کا پیٹ چیر کر رکھ دیا، دریاؤں کی تہہ میں پہنچ گئے، مواصلاتی سیارے بنا لیے، ایسے طیارے بنا لیے جو اتنے تیز رفتار ہیں کہ طیارہ گزر جاتا ہے، آواز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی بنا لی، میزائل اور راکٹ بنا لیے، انٹرنیٹ جیسی ایجاد نکالی، مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پیچھے رہ گئے۔ میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا وہ اب جا کر اس پر تحقیق ہو رہی ہے، اور سائنس اب اس بات پر اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک ادا میں حکمت
اور کمال ہے۔ ایک سائنسدان نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ مسلمانوں کو علاج کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ان کے لیے بیماری سے شفا ہے، پریشانیوں سے رہائی اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی عقلیں اور اس کی سوچ بوجھ، نئے نویلے فیشن اور اس کی گونج، ادوار کی ترقیاں اور اس کی وسعتیں، جس میں آ کر سمٹ جائیں وہ سنتیں، محبوب کی سنتوں کا وہ ہے سمندر، عاشق کے لیے سیرابی ہے جس کے اندر، یہ اس ہستی کی سنتیں ہیں، اللہ اکبر، سائنس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں جس کے در پر، پھر کیوں نہ کریں عمل مسلماں اس پر، ہو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضائے الہی جس کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔